بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کرۂ ارض پر عبادت کے لیے جو پہلا گھر بنایا گیا وہ کعبۃ اللہ ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ کا گھر زمین پر کب اور کیسے تعمیر کیا گیا، اور جب بیت اللہ اس جگہ نہیں تھا تو پھر اس کی جگہ کیا موجود تھا؟ سب سے پہلے کس نے اس گھر کو بنایا اور اس کا طواف کیا؟ کس پیغمبر نے یہ تعمیر کیا، اور ابھی موجودہ تعمیر کس شخصیت کی بنائی گئی ہے؟ اور کس بادشاہ نے خانہ کعبہ پر غلاف چڑھایا تھا؟ اور یہ بھی کہ کعبہ شریف کے پردوں کو آگ کس نے لگائی تھی؟ اور کس نے سب سے پہلے کعبہ شریف میں سونے کا دروازہ لگوایا تھا؟ سب سے پہلے کعبہ شریف کی تعمیر کی سعادت فرشتوں نے حاصل کی تھی۔ امام زین العابدین سے کسی شخص نے پوچھا کہ بیت اللہ کا طواف کب سے ہو رہا ہے؟ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اپنا خلیفہ بنانے کے بارے میں اطلاع دی تو انہوں نے عرض کیا کہ ہم آپ کی تسبیح و تحلیل کرتے ہیں، اور آپ ایسے بشر کو خلیفہ بنا رہے ہیں جو زمین میں فساد پھیلائے گا اور خون بہائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ فرشتوں کو اپنی عرض پر نہایت شرمندگی ہوئی اور انہوں نے حالت زاری میں عرش الہی کا 3 دفعہ طواف کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر خصوصی رحمت کرتے ہوئے عرش کے نیچے بیت المعمور بنا کر فرمایا، تم اس کا طواف کیا کرو، اور اس کا ہر روز 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں۔ ایک دفعہ طواف کرنے والے دوبارہ نہیں آتے۔ اس کے بعد فرشتوں سے فرمایا کہ اب تم زمین پر جاؤ اور اس کی مثل اور مقدار کے مطابق زمین پر میرا گھر بناؤ۔ اس طرح سب سے پہلے بیت الشریف یعنی خانہ کعبہ کی تعمیر فرشتوں نے کی۔ فرشتوں کی تعمیر کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کو انہی بنیادوں پر تعمیر کیا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا اور زمین پر بھیج دیا تو ان کا سر آسمان سے لگتا تھا اور ان کے پاؤں زمین پر تھے، اور ان کو فرشتوں کی عبادت کی آواز سنائی دیتی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام خوف خدا کی وجہ سے کشتی کی طرح لرزتے اور کانپتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا قد کم کر کے 60 ہاتھ کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے خدا کی بارگاہ میں عرض کیا، یا اللہ، مجھے فرشتوں کی آواز سنائی کیوں نہیں دیتی؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ اے آدم، تم اپنے فضل کی وجہ سے اس سے محروم ہوئے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ زمین پر میرا ایک گھر تعمیر کرو اور اس کے گرد طواف کرو اور مجھے یاد کرو، جس طرح فرشتوں کو میرے عرش کے ارد گرد طواف کرتے دیکھا کرتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا کہ میں یہ کام کیسے سر انجام دوں، کیونکہ میں جگہ سے نہ واقف ہوں، نہ ہی میں قوی ہوں۔ بس اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ مقرر کیا جو انہیں مغرب کی طرف لے گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا جس باغ سے گزر ہوتا وہ انہیں اچھا لگتا تو حضرت آدم علیہ السلام کہتے کہ مجھے اس جگہ چھوڑ دو۔ فرشتوں نے کہا کہ آپ کی جگہ آگے ہے، یہاں تک کہ وہ مکہ مکرمہ آ گئے۔ رستے میں جس مقام پر حضرت آدم علیہ السلام ٹھہرے وہاں آبادیاں بنتی چلی گئیں، اور جس مقام کو چھوڑ دیا وہ جنگل اور بیاباں ہو گئے۔ بس حضرت آدم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر 5 پتھروں سے کی: طور سینا، طور زیتون، کوہ لبنان، کوہ جودی، اور بنیاد میں جبل حرا کا پتھر استعمال کیا گیا۔ اس کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو وہ فرشتہ انہیں میدان عرفات لے گیا اور حضرت آدم علیہ السلام کو تمام مقامات حج دکھائے جہاں آج بھی لوگ مناسک حج ادا کر رہے ہیں۔ بس حضرت آدم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر 5 مقامات کے پتھروں سے کی تھی: طور سینا، طور زیتون، کوہ لبنان، کوہ جودی، اور بنیاد میں جبل حرا کا پتھر استعمال کیا گیا۔ اس کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو وہ فرشتہ انہیں میدان عرفات کی طرف لے گیا اور حضرت آدم علیہ السلام کو تمام مقامات حج دکھائے جہاں آج بھی لوگ مناسک حج ادا کر رہے ہیں۔
اور قیامت تک کرتے چلے جائیں گے۔ اس کے بعد انہیں واپس مکہ لایا گیا۔ پھر انہوں نے 1 ہفتے تک بیت اللہ کا طواف کیا اور سرزمین ہند کی طرف لوٹ آئے اور بوز نامی پہاڑی پر آپ کی وفات ہوئی۔ وقت گزرتا گیا اور اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کا ظہور فرمایا، مگر قوم نوح نے پیغمبر خدا کی بات کی طرف توجہ نہ دی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک طوفان میں غرق کر دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان کی آمد سے مکہ شریف منہدم ہو کر بوسیدہ ہو گیا تھا، مگر حجر اسود کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جبل ابو قیس جو کہ کعبہ شریف کے پاس تھا اس میں حفاظت کے ساتھ رکھ دیا۔ طوفان کے ختم ہونے کے بعد عین خانہ کعبہ کے مقام پر سرخ رنگ کا ٹیلہ نمودار ہو گیا تھا جس کے اوپر سیلاب کا پانی نہیں چڑھا تھا، اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اللہ کے حکم سے اس کے گرد طواف کرنے لگی، جس کی بدولت لوگوں کو علم ہو گیا کہ یہ بیت اللہ کی جگہ ہے، لیکن اس کی بنیاد غائب ہو چکی تھی۔ جو آدمی وہاں آ کر دعا کرتا اس کی دعا قبول ہوتی تھی۔ اسی وجہ سے لوگوں کا یقین کامل ہو گیا تھا کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ کا مقدس گھر موجود تھا، اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تک یوں ہی رہا۔ تیسری مرتبہ کعبہ کی تعمیر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے کی، وہ اس طرح کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 90 برس ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں فرزند سے نوازا۔ یہ وہی فرزند ہیں جنہوں نے بڑے ہو کر اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مل کر بیت اللہ شریف کی تعمیر کی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کی تعمیر سے پہلے حضرت اسماعیل اور حضرت ہاجرہ کو حکم الہی کے مطابق بیت اللہ شریف چھوڑ آئے تھے، جو کہ اس وقت ایک ٹیلے کی شکل میں نظر آتا تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیت اللہ شریف کی تعمیر کا حکم ملا تو آپ مکہ مکرمہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس پہنچے اور انہیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اس کا گھر تعمیر کرو۔ انہوں نے جواب دیا کہ آپ کو جو حکم ملا ہے اس کی تعمیل کیجیے۔ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو تاکید فرمائی کہ دونوں مل کر میرے گھر کا طواف کریں اور رکوع اور سجدہ کرنے والی جگہ کو پاک و صاف رکھیں۔ دونوں باپ بیٹا اس مقام پر چلے گئے جہاں حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بتانے پر جھونپڑی بنائی تھی۔ دونوں کو بیت اللہ کی بنیادوں کی خبر نہ تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسی ہوا بھیجی جس سے اس بیت اللہ کی جگہ کو جھاڑو دیا گیا، جس سے بیت اللہ کی بنیادیں نظر آنے لگیں اور دونوں باپ بیٹا بنیادیں کھودنے میں مصروف ہو گئے۔ پھر انہوں نے پہلی بنیاد بھری، کعبہ کی بنیاد رکھی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، اور اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم اور اسماعیل خانہ کعبہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے مل کر بیت اللہ کی دیواروں کو بلند کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تعمیر کا کام کرتے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام انہیں پتھر لا کر دیتے، اور دونوں اپنی زبان پر یہ دعا کرتے، اے ہمارے پروردگار، یہ کام ہماری طرف سے قبول فرما، یقیناً تو خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبہ کی دیواریں بلند ہونے کی وجہ سے زمین پر کھڑے ہو کر تعمیر کے کام سے قاصر ہو گئے تو ایک پتھر نیچے رکھ کر تعمیر کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کام انتہائی پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام جتنا اونچا ہونا ہوتا یہ پتھر اتنا ہی اونچا ہو جاتا، اور جب نیچے ہونے کی ضرورت ہوتی تو یہ پتھر اللہ کے حکم سے نیچے ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے اس بندے کا کام اتنا پسند آیا کہ اللہ نے ان کے پاؤں کے نشان پتھر پر قائم کر دیے تاکہ یہ بعد میں آنے والے اہل ایمان اور دوسرے لوگوں کے لیے یادگار بنے رہیں۔ اسی پتھر کو مقام ابراہیم کے نام سے پکارا جاتا ہے، جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس طرح ارشاد فرمایا ہے کہ ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو مقام نماز بنا دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ شریف کی تعمیر 5 پہاڑوں کے پتھروں سے کی تھی: طور سینا، طور زیتون، جبل لبنان، جبل جودی اور جبل ہیرا۔
یہ وہی پہاڑ کے پتھر ہے کہ جن پہاڑوں کے پتھروں سے حضرت آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی۔ تعمیر کے دوران جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حجر اسود کے مقام پر پہنچے تو آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا کہ جاؤ ایک پتھر تلاش کر کے لاؤ جسے یہاں لگنا ہے تاکہ لوگوں کے لیے طواف شروع کرنے کا نشان بن جائے، لیکن آپ علیہ السلام تلاش کے باوجود ایسا پتھر نہ لا سکے۔ جب واپس آئے تو دیکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ایسا پتھر ہے جس کی روشنی چاروں طرف پھیل چکی تھی۔ انہوں نے پوچھا ابا جان یہ پتھر کہاں سے آیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اسے وہ لایا ہے جس نے مجھے تجھ پر بھروسہ کرنے سے بے نیاز کر دیا، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ پتھر لائے ہیں۔ یہ بات یاد رہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو کعبہ کی تعمیر کی تھی اس کی چھت نہیں تھی، اس کا دروازہ زمینی سطح کے برابر تھا۔ حجر اسود اتنا روشن تھا کہ اس کی روشنی مشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب پھیلی ہوئی تھی۔ حجر اسود کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جنت سے لایا گیا پتھر تھا، اس کی فضیلت پہلے سے تھی، مگر جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بوسہ دیا تو اس کی عظمت و قدر پہلے سے کہیں زیادہ ہو گئی، بلکہ ایک دفعہ جناب امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے طواف کر رہے تھے اور حجر اسود کو بوسہ دے دیا اور فرمایا کہ اے حجر اسود، عمر نے تجھے اس لیے نہیں چوما کہ تو جنت سے لایا گیا ہے، عمر نے تجھے اس لیے بوسہ دیا ہے کہ تجھے میرے رسول اللہ نے بوسہ دیا ہے۔ چوتھی مرتبہ تعمیر اس لیے کی گئی کہ ایک عورت نے کعبہ کو دھونی دینی چاہی، ایک شرارہ غلاف کعبہ پر گر گیا جس سے ہر طرف آگ لگ گئی، ہر سمت سے دیواریں پھٹ کر کمزور ہو گئیں اور کچھ ہی عرصے میں مکہ مکرمہ میں سیلاب امٹ آیا، جس سے حفاظت کے لیے مکہ والوں نے ایک حفاظتی بند بھی بنایا تھا، مگر سیلاب اس قدر زور کا تھا کہ یہ بند بھی ٹوٹ گیا اور سیلاب کا پانی خانہ کعبہ میں داخل ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے کعبہ کی دیواروں میں شگاف پڑ گئے تھے اور دیواریں منہدم ہونے لگیں۔ اب کعبہ کی تعمیر نئے سرے سے کرنے کا ارادہ کیا گیا، مگر ایک مسئلہ درپیش تھا کہ کعبہ شریف کے اندر ایک کنواں تھا جس میں لوگ کعبہ کے لیے لائے گئے نذرانے ڈالتے تھے۔ اس کنویں کو کعبہ کا خزانہ کہا جاتا تھا۔ ایک مرتبہ ایک چور نے اس خزانے کو چرانے کی کوشش کی، مگر وہ اسی کنویں میں گر کر مر گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس خزانے کی حفاظت کے لیے ایک سانپ جو کہ ایک اژدہا کے مانند تھا اس کو تعینات کر دیا، جو کہ ہر وقت کنویں کی منڈیر پر بیٹھا رہتا تھا۔ لوگ اس کے ڈر سے قریب نہ جاتے، مگر اللہ تعالیٰ نے ایک پرندے کو بھیجا اور وہ پرندہ سانپ کو اٹھا کر لے گیا تھا۔ اب قریش بھی خوش ہو گئے تھے کہ اب ہمارے اس اقدام پر اللہ بھی خوش ہے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب کعبہ کی دیواروں کو اونچا کیا جائے اور دروازے کو بھی اونچا لگایا جائے تاکہ ہر کوئی اس میں داخل نہ ہو سکے۔ کعبہ کی تعمیر میں تمام قریشی قبائل نے بھی اپنے اپنے طور پر الگ الگ پتھر جمع کیے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی مبارک گردن پر پتھر رکھ رکھ کر لاتے رہتے تھے۔ پھر کعبہ کی تعمیر شروع ہوئی۔ جب عمارت حجر اسود تک اونچی ہو گئی تو حجر اسود کو نصب کرنے کا جھگڑا شروع ہو گیا۔ جھگڑا اس نوبت تک آ گیا کہ تمام قبائل والوں نے ایک دوسرے پر تلواریں اٹھا لیں۔ 4-5 دن اسی جھگڑے میں گزر گئے۔ اس وقت قریش میں سب سے بزرگ شخص مغیرہ بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم تھے۔ انہوں نے تجویز دی کہ اس شخص کو فیصل مان لو جو کل صبح سب سے پہلے مسجد حرام میں داخل ہو۔ سب اس بات پر راضی ہو گئے۔ اگلے دن سب سے پہلے مسجد میں داخل ہونے والے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ سب کہنے لگے یہ امانت دار شخص ہیں، ہم ان کے فیصلے پر راضی ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صورتحال دیکھی تو آپ نے فرمایا کہ میرے پاس ایک کپڑا لے کر آؤ۔ آپ نے اپنے دست مبارک سے حجر اسود اس میں رکھا اور فرمایا کہ ہر کوئی کپڑے کا کوئی نہ کوئی کنارہ پکڑ، پھر سب مل کر اٹھاؤ۔ جب سب اصل جگہ پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو اپنے دست مبارک سے اس کو اپنی جگہ پر نصب فرما دیا، اور یوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت بڑے مسئلے کو امن و محبت سے حل فرما دیا۔ اس کے 23 سال
گزرنے کے بعد خانہ کعبہ کو گرانے کا ارادہ کیا گیا۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ واقعہ کربلا کے بعد اہل حجاز نے حضرت عبداللہ بن زبیر کو اپنا نامزد کیا، مگر یزید ملعون نے انہیں مطیع و فرمانبردار کرنے کے لیے حسین بن عمیر کو ایک بھاری لشکر دے کر مکہ مکرمہ کی طرف روانہ کیا اور جنگ کا سلسلہ شروع کرکے سنگ دلی کا مظاہرہ شروع کر دیا۔ اس نے کوہ ابو قیس پہاڑ پر منجنیق نصب کرکے اس گھر یعنی بیت اللہ پر پتھر اور دیگر آتش گیر مادے پھینکنا شروع کر دیے۔ چنانچہ آتش گیر مادے کے سبب بیت اللہ شریف کا غلاف اور رکن یمانی نذر آتش ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے 3 دن استخارہ کرنے کے بعد کعبہ کو بالکل زمین کے برابر کر دیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیاد کو بھی کھدوا دیا۔ کعبہ کی تعمیر انہی بنیادوں پر کروائی گئی۔ آپ نے کعبہ کی تعمیر چونے سے کروائی جو یمن سے منگوایا تھا۔ جب آپ تعمیر سے فارغ ہو گئے تو آپ نے اس کے اندر مشک بھروا دیا اور دیواروں کو باہر کی جانب سے بھی مشک سے لیپ کروا دیا گیا اور کتان مصری کا غلاف چڑھا دیا۔ اس دن بہت سے غلام آزاد کیے گئے اور بہت سے اونٹ اور بکریاں ذبح کی گئی تھیں۔ حضرت ابن زبیر اور بہت سے قریش ننگے پاؤں مسجد عائشہ پہنچے اور عمرے کا احرام باندھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سعادت بخشی ہے۔ اس طرح 5ویں مرتبہ تعمیر کعبہ کا شرف بھی انہی کو ملا ہے۔ 6ٹھی مرتبہ کی تعمیر عبد الملک بن مروان تھا۔ نشے کی وجہ سے اس کی طبیعت میں ہوس گیری اس قدر پیدا ہو گئی کہ حضرت عبداللہ بن زبیر کی خلافت کو للچائی نظروں سے دیکھنے لگا اور سن 72 ہجری میں حجاج بن یوسف کو حضرت عبداللہ ابن زبیر کو مطیع کرنے کے لیے روانہ کر دیا۔ حجاج نے مکہ پہنچ کر محاصرہ کر لیا اور بیت اللہ شریف پر گولہ باری شروع کر دی اور بیت اللہ شریف کی دیواریں خستہ حال کر دیں۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر نے بھی اس سال خانہ کعبہ کی زیارت سے مکہ معظمہ تشریف لائے تھے۔ مکہ کی صورتحال دیکھ کر انہوں نے حجاج کو پیغام بھیجا، اے بندے خدا، تو دور دراز سے آنے والوں کا خیال کر، انہیں طواف بیت اللہ شریف اور صفا اور مروہ کی سعی کا موقع دے۔ حجاج ان کی باتوں سے متاثر ہوا اور گولہ باری بند کر دی۔ حج کی ادائیگی کے بعد حجاج نے مکہ مکرمہ خالی کروا دیا اور تعمیر کا کام شروع کر دیا۔ خانہ کعبہ کی ہر چیز ابن زبیر کی بنوائی گئی تھی۔ جب ولید بن عبد الملک کا دور آیا تو اس نے مکہ مکرمہ کے گورنر خالد بن عبداللہ قسوی کو 36,000 دینار بھیجے۔ اس نے کعبہ کے دروازے بنائے اور اندرونی ستونوں پر سونے کے پترے چڑھا دیے۔ ولید بن عبد الملک وہ پہلے خلیفہ تھے جس نے بیت اللہ میں سونے کا کام کروایا تھا۔ 7ویں اور آخری تعمیر کا شرف سلاطین آل عثمان سے سلطان مراد رابع سلطان احمد کو نصیب ہوا۔ کعبہ میں سیلاب کے باعث کعبہ کی شامی اور مغربی دیوار کی چھت کا کچھ حصہ گر گیا تھا۔ سلطان مراد نے کعبہ کی تعمیر کا حکم دیا اور اس کی تعمیر 1040 عیسوی میں مکمل ہوئی۔ جس طرح حجاج نے بنوائی اسی طرح سلطان نے بنوائی۔ سلطان کی تعمیر موجودہ روز تک باقی رہی۔ ہارون رشید نے اپنے زمانے میں حضرت امام مالک سے فتویٰ دریافت کیا، کیا میں خانہ کعبہ کو مکمل طور پر منہدم کرکے عصر نو حضرت عبداللہ ابن زبیر کی بنیادوں پر تعمیر کر سکتا ہوں؟ تو آپ نے بالکل اس کی اجازت نہ دی اور کہا کہ اسے بادشاہوں کا کھلونا نہ بنواؤ کہ جب چاہا مسمار کر دیا اور جب چاہا تعمیر کر دیا۔ اب قرب قیامت تک یوں ہی یہ محفوظ رہے گا۔ یاجوج ماجوج کے خروج کے بعد ایک حبشی اس کی دیواروں پر حملہ آور ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک پتلی پنڈلیوں والا حبشی خانہ کعبہ کو مسمار کر دے گا۔ چند سال پہلے خانہ کعبہ کا سونے کا دروازہ بنوایا گیا۔ سعودی حکومت کے لیے بڑے اعزاز کی بات تھی۔ یہ دروازہ پاکستانی کاریگروں کی زیر نگرانی تعمیر ہوا۔ سلطان مراد کی تعمیر آخری تعمیر ہے جو اہل ایمان کے دلوں کو منور کر رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مومن کا قلب عرش الہی ہے۔ مومن کا قلب دراصل خانہ کعبہ ہے جس کا اصل مسکن خود اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ جب دل ہر طرح کی خواہشات سے آزاد ہو جائے تو یہ کعبہ بن جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے عمر، یقین جانو کہ کعبہ انسان کا دل ہے۔
بس کعبہ دل کا حج کرنا چاہیے۔ حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ، کعبہ دل کا حج کس طرح کیا جاتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا انسان کا وجود ایک چار دیواری کے قائم و مقام ہے، اگر اس چار دیواری میں سے شک اور غیر اللہ کا پردہ دور کر دیا جائے تو دل کے سیر میں خدا کی ذات کا جلوہ نظر آئے گا۔ حج کعبہ کا یہی مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں حج بیت اللہ کی سعادت اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔